حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ واجب الوجود اور مستحق عبادہ. واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ واجب الوجود جو ہے وہ نہیں ہے جس کا عدم محال وجود ضروری ہو. اللہ رب العزت ہی کی ذات قدیم ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. اسی طرح ہم نے کہا مستحق عبادت، ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. پر ہم نے یہ سنا کہ شرک کی اقسام ہے، 3 اقسام ہے: شرک فی الذات، شرک فی العبادت اور شرک فی الصفات. شرک فی الذات سے مراد کیا ہے؟ آج انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے سن لیتے ہیں. شرک فی الذات، شرک فی الذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود، قدیم، مستقل مانا جاتا ہے، اسی طرح غیر خدا کو بھی واجب الوجود یا قدیم یا مستقل مانا جائے کہ وہ غیر خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مستقل ہے، یا کسی کی ذات کو اللہ جیسا تسلیم کیا جائے تو ایسا شخص شرک فی الذات کا مرتکب ہوگا اور وہ مشرک قرار پائے گا. اگرچہ وہ یہ نظریہ انبیاء، اولیاء، خواہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی کیوں نہ رکھتا ہو. عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ اس حوالے سے سماعت کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہی نہیں. انبیاء، اولیاء، بلکہ سید الرسل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واجب الوجود نہیں ہے بلکہ ممکن الوجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی مخلوق ہے، اس کے جو وہ سب کیا ہے؟ محتاج ہے. آگے فرمایا کہ شرک فی العبادت. شرک فی العبادت کیا ہوتا ہے؟ ہم سن لیتے ہیں. شرک فی العبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق سمجھا جاتا ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے، یا کسی کو الہ، قدیم، مستقل یا واجب الوجود سمجھ کر اس کے ساتھ عاجزی یا تعظیم والا معاملہ کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ شرک فی العبادت ہو جائے گا. آگے فرمایا کہ عبادت اور تعظیم میں جو فرق ہے، فرمایا عبادت کسی کو الہ، واجب الوجود، مستقل اور قدیم سمجھ کر اس کے لیے عاجزی کرنا، یہ عبادت ہے. صحیح ہے؟ کسی عبادت یہ ہے کہ کسی کو الہ، واجب الوجود، مستقل اور قدیم سمجھ کر جو وہ اس کے لیے عاجزی کرنا، یہ جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی. ہم اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کرتے ہیں. اب جیسے آپ یہ بہت ساری مثالیں انشاءاللہ آئے گی تو اس کے ذریعے سے جو آپ کو اور زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا. تعظیم کیا ہے؟ کسی کو غیر مستقل، ممکن الوجود، اللہ کا بندہ، اس کا محبوب سمجھ کر یا اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد یا استاد کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تعظیم کہتے ہیں. اب جو ہے وہ آپ کو فرق سمجھائیں گے. مثلا عبادت ہے، نماز کی حالت میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں. اب نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے. تو ہاتھ ہم باندھتے ہیں، یہ ہاتھ ہمارا باندھنا جو ہے وہ یہ عاجزی کے لیے، اور اللہ کے لیے باندھ رہے، اللہ کی بارگاہ کے لیے. اور اللہ رب العزت کو ہم کیا مانتے ہیں؟ واجب الوجود مانتے ہیں، مستقل مانتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. تو اس کے لیے ہم نے ہاتھ باندھے تو یہ عبادت کہلائے گا. صحیح ہے؟ اگر معاذ اللہ یہی جو ہے وہ نظریہ کسی اور کے لیے رکھا جائے، مثلا جو والدین کے سامنے جو ہاتھ اس وجہ سے باندھے جائیں کہ ان کو جو واجب الوجود یا مستحق عبادت یا جو ہے وہ مستقل سمجھ کر ان کے سامنے ہاتھ باندھے جائیں تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہم جو ان کے سامنے تعظیم کرتے ہیں وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے کرتے ہیں. اب دیکھیں بالکل کتنا تعظیم والا معاملہ دیکھیں آپ، بالکل جو الٹ ہوتا ہے. جیسے اپنے ماں باپ، پیر و مرشد، استاد کے سامنے بھی ہم عاجزی کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے. اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، بندے کے سامنے ہاتھ باندھنا، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے سامنے جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں یہ عبادت ہے، لیکن بندوں کے سامنے جو ہم ہاتھ باندھیں گے یہ تعظیم ہوگی. وہ کس طرح کہ ہم جب اپنے ماں باپ، پیر و مرشد، استاد کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو غیر مستقل سمجھتے ہیں اور ہم اس کو مخلوق خدا سمجھ کر ان کے لیے عاجزی کرتے ہیں تو یہ تعظیم کہلائے گی. تو عبادت تعظیم میں کتنا فرق ہے؟
عبادت اور تعظیم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ نے یہی عاجزی جو وہ واجب الوجود مستقل سمجھ کر کریں گے وہ عبادت بن جائے گا, عبادت بنے گا تو شرک ہو جائے گا. لیکن اگر یہی معاملہ جو ہے وہ اس کو مستقل نہ سمجھا جائے, واجب الوجود نہ سمجھا جائے, تو پھر ایسی صورت میں یہ شرک نہیں ہوگا, بلکہ یہ کیا کہلائے گی, تعظیم کہلائے گی, جو کہ شریعت مطہرہ میں جائز ہے. اب دوسری جو ہے وہ جیسے ہم رکوع کرتے ہیں, اب رکوع کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے لیے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ واجب الوجود ہے, مستقل ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے, قدیم ہے. اس کے لیے ہم نے رکوع کیا, ہم جھکے, تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ عبادت کہلائے گی. صحیح ہے, کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی. رکوع کے بعد ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں, سیدھا کھڑا ہوتے ہیں. اب اصل کلام اس پر ہے, رکوع جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے, حد رکوع نہیں جھکنا چاہیے. بعض لوگ سلام کرتے ہوئے بالکل جھک جاتے ہیں, منع ہے. ہاتھ چومنا ہے تو پھر جھکے, ورنہ جو ہے وہ جھکنا درست نہیں ہے. حرام تک جو ہے وہ اس کا حکم ہے کہ آپ ہاتھ چومنے کے لیے جھک رہے ہیں تو صحیح ہے, ورنہ جو ہے وہ آپ نہ جھکیں, منع ہے. صحیح, حد رکوع تک جھکنا جو منع ہے. اب کیا رکوع کے بعد ہم قیام قوما سیدھا کھڑا ہوتے ہیں. سیدھا ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر, تو اللہ رب العزت کے لیے جب ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہم واجب الوجود مستقل بذات سمجھ کر جو ہے وہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور اسی طرح ہم قومی ترانے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, یا جو کسی کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم اس جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اب نماز کے اندر جو ہے وہ قوما کی حالت میں کھڑا ہونا اور کسی اور کے لیے کھڑا ہونا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. قیام میں جو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے واجب الوجود قدیم سمجھ کر کھڑے ہوتے ہیں, جبکہ کسی اور کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو واجب الوجود قدیم سمجھ کر نہیں, بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں. قومی ترانے میں کھڑے ہوتے ہیں, سیدھے قوما کی طرح جو کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس میں یہ شرک نہیں ہوگا. کیوں شرک نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم جو ہے وہ مطلب یہ کہ پاکستان کے وجود کو کوئی واجب الوجود تھوڑی مانتے ہیں یا مستقل تھوڑی مانتے ہیں, یہ تو بعد میں وجود میں آیا 1947 میں. تو بہرحال ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قدیم اور واجب الوجود نہ سمجھ کر کریں گے تو پھر کیا ہوگی؟ پھر عبادت نہیں ہوگی. اگر سمجھ کر کریں گے پھر عبادت ہو جائے گی. پھر آپ کسی کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الوجود اور مستحق عبادت سمجھ کے کوئی کھڑا ہو جائے, ویسے ایسا کوئی مسلمان نہیں. حکم لگا دیتے ہیں لوگ, تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی اس طرح کرے گا پھر شرک ہوگا, پھر شرک ہوگا. لیکن کوئی بھی مسلمان آپ اسے پوچھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مزار پر حاضر ہوا ہے, مزار پر وہی ہوتا ہے کہ جو واجب الوجود نہ ہو,